21 جولائی 2017 کو جب معراج محمد خان کا انتقال ہوا تو میں بیرون ملک تھا، اس لیے ان کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کا ساتھ نہ دے سکا اور نہ ہی ان کے نماز جنازہ میں شرکت ہو سکی۔ میرا معراج محمد خان سے قریبی تعلق تھا۔ معراج نے اپنی زندگی کی 13 سال سے زیادہ عرصہ جیل اور عقوبت خانوں میں گزارا۔ ان کا خاندان آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو یو پی کے ضلع فرخ آباد میں صدیوں سے آباد تھا۔ معراج کی عملی زندگی نیشنل اسٹوڈنٹ فرنٹ سے شروع ہوئی اور NSF کو فعال کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ اس سے پہلے پورے پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ کا توتی بولتا تھا۔ ان کی کاوشوں سے NSF ایک طلبہ تنظیم کے طور پر ابھری اور اس نے اسلامی جمعیت طلبہ کو پیچھے کر دیا اور بہت جلد درسگاہوں اور باہر عوام میں بھی NSF مقبول ہو گئی۔ ملک میں جب سن 1958 میں پہلا مارشل لا نافذ ہوا تو سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اطلاق NSF پر بھی کیا گیا، لیکن نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اپنی تنظیمی سرگرمیاں زیر زمین جاری رکھی۔ اپریل میں امریکی صدر 1959 میں پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے۔ ان کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں کی تیاری کی گئی۔ حکومت نے سینکڑوں طالب علموں کو گرفتار کر لیا۔ مزدور رہنماؤں اور ترقی پسند سیاسی کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور معراج محمد خان بھی گرفتار ہو گئے اور تقریباً 3 ماہ جیل میں رہے۔ یہ ان کی پہلی گرفتاری تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد طلبہ نے جبل پور، یعنی بھارت کا ایک شہر ہے، اس میں ہونے والے مسلم کش فسادات کے خلاف مظاہرے کا پروگرام بنایا اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ سندھ مسلم کالج میں جمع ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے جلوس کا آغاز کرنا تھا۔ پولیس کی جانب سے طلبہ کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ منتشر ہو جائیں، لیکن طلبہ نہ مانے اور پھر پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا اور آنسو گیس کے گولے پھینکے۔ درجنوں طلبہ گرفتار ہو گئے اور معراج محمد خان بھی گرفتار ہو گئے۔ ان پر ماشاء اللہ کے تحت مقدمہ چلا اور 1 سال کی سزا ہو گئی اور انہیں پہلے بھاولپور اور پھر رحیم یار خان جیل میں رکھا گیا۔ ادھر طلبہ نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور مجبوراً حکومت نے معراج محمد کو اور دیگر گرفتار شدہ طلبہ کو رہا کر دیا۔ معراج نے سن 64 کے صدارتی الیکشن میں فاطمہ جناح کی مہم میں بھرپور حصہ لیا اور پھر گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے جیل سے ہی BD کا الیکشن لڑا اور اس میں کامیاب ہوئے۔ سن 65 میں جنگ ستمبر کے دوران انہیں رہا کیا گیا۔ ان سے ریڈیو پر خطاب کروایا گیا جس میں انہوں نے قوم سے مکمل اتحاد کی اپیل کی۔ جنگ کے بعد انہوں نے تاشقند معاہدے کی مخالفت کی، تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جو بھٹو صاحب چلا رہے تھے۔ اسی دوران عالمی سوشلسٹ تحریک 2 حصوں میں بٹ گئی۔ نتیجاً NSF بھی تقسیم ہو گئی اور اس دھڑے کی قیادت معراج محمد خان نے کی جو
بھٹو کا حامی تھا، اور بھٹو صاحب کے وزارت سے استعفے کے بعد کراچی آمد کا ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور پیپل پارٹی کی تاسیس پر معراج محمد خان اس کے بانی ارکان میں سے تھے۔ سن 1970 کے الیکشن سے پہلے ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور فوجی عدالت نے انہیں قید کی سزا سنائی۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن کی بھرپور مخالفت کی۔ بہرحال پاکستان ٹوٹنے کے بعد جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو کچھ دنوں کے لیے ان کو منسٹر بنا دیا گیا۔ الیکشن پہلے اور پیپلز پارٹی جب آرگنائز ہو رہی تھی ان دنوں معراج محمد خان مجھ سے بہت قریب آ گئے تھے۔ وہ گھنٹوں میرے آفس میں بیٹھے رہتے اور وہیں سے کارکنوں کو ہدایت دیتے رہتے۔ حالانکہ لنچ کا وقت ہوتا تھا لیکن ان کو کھانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں جب وہ کچھ عرصے کے لیے منسٹر بنا دیے گئے تھے، میں ایک بار ان سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ واقع میران محمد شاہ روڈ KDA اسکیم نمبر 1 پر گیا تو انہیں عجیب کیفیت میں دیکھا۔ وہ ہراساں تھے اور ڈرتے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے سرگوشی میں بتلایا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ان کی نقل و حرکت کی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ یوں تو معراج کئی بار گرفتار ہوئے اور پاکستان کی کئی جیلوں میں انہیں قیام کا شرف حاصل ہوا، لیکن آخری بار جب انہیں پارٹی نے ان کو گرفتار کیا، انہی کی پارٹی نے ان کو گرفتار کیا تو ان پر بہیمانہ تشدد بھی کیا اور ان کو بدنام زمانہ مت جیل میں قید کر دیا گیا۔ ان پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہو گئی۔ جب یہ خبر ہمیں کراچی میں معلوم ہوئی، لامحالہ ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ہمارے دوست جناب عبید الرحمان ایڈوکیٹ اور میں نے عدالت سے درخواست کی کہ ہمیں مت جیل میں معراج محمد خان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے ہماری استدعا فوراً منظور کر لی اور ہم دونوں بذریعہ بولان میل مت جیل پہنچ گئے۔ جیلر نے ہمیں معراج محمد خان کی کھولی میں جانے کی اجازت دے دی اور ہم وہاں پہنچے تو معراج ایک دری پر فرش پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے سے افسردگی اور ندامت جھلک رہی تھی۔ جس پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے رات دن محنت کی، اسی کی جب حکومت آئی تو ان کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا گیا جو کہ کسی عادی مجرم کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ شاید وہ جاگیرداروں کے ٹولے میں مس فٹ تھے۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات میں انہوں نے اپنی آنکھ جو سرخ ہو رہی تھی دکھلائی اور کہا کہ جیل کا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے۔ واپسی میں جیل سپرنٹینڈنٹ نے، جن کا آخری نام سرہندی تھا، بہت اصرار کر کے اپنے بنگلے میں ہمیں لنچ کرایا اور یہ خبر بھی دی کہ معراج محمد خان شاید جلدی حیدرآباد سازش کیس میں ملوث ہونے پر حیدرآباد منتقل ہو جائیں گے، جہاں اپوزیشن کے کئی جید لیڈران پہلے ہی قید تھے۔ چنانچہ معراج محمد خان مت جیل سے حیدرآباد جیل منتقل ہو گئے، جہاں وہ 77 تک قید رہے۔ پھر آخرکار جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت گرائی تو ان سب لیڈران کو رہائی ملی۔ جنرل ضیاء الحق نے معراج محمد خان کو بھٹو کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جیل سے رہائی کے بعد خود انہوں نے اپنی پارٹی بنائی جس کا نام قومی محاذ آزادی تھا، لیکن اس منصوبے میں وہ کچھ کامیاب نہ ہوئے اور پارٹی کو کوئی خاص
کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ضیاء الحق کو امید تھی کہ معراج بھٹو کے خلاف اقدامات میں اس کا ساتھ دیں گے، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا انہوں نے دو ٹوک جواب دیا اور ضیاء الحق معراج سے نا امید ہو گئے، اور معراج ایک بار پھر ریاستی جبر اور تشدد کے رحم و کرم پر تھے۔ انہیں سن 78 کی صحافی تحریک اور 81 میں MRD کی تحریک پہلی میٹنگ اور پھر سن 83 کی MRD کی تحریک بحالی جمہوریت کے دوران نہ صرف بار بار گرفتار کیا گیا بلکہ جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ معراج کی آخری سیاسی کاوش عمران کی اپنی خواہش پر تحریک انصاف سے منسلک ہونے کی تھی۔ یہ ان کا ایسا فیصلہ تھا جس پر انہیں ہمیشہ ندامت رہی۔ ہماری سیاسی تاریخ کا یہ بہادر با اصول رہنما پہلے 21 جولائی کو ہم سے رخصت ہو گیا۔ انتقال سے کچھ پہلے میں ان کے گھر ڈیفنس میں ملنے گیا تھا۔ ان کے گہرے تنفس کی شکایت تھی اور وہ صحیح طور پر بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کچھ ماہ پہلے انتقال سے کچھ ماہ پہلے آرٹس کونسل میں ان کے آنر میں ایک استقبالیہ دیا گیا جس میں میں شریک تھا، اور ہماری ملاقات آرٹس کونسل میں ہوئی جہاں ان کے اعزاز میں ریسیپشن دیا گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں بیرون ملک تھا۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے۔